بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں چیز جو ایک شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے وہ ہے جادو، اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ خصوصاً دیہات کے علاقوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ باضابطہ لوگ جادو سیکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یا کم از کم کہیں پر اگر میلہ لگا ہو تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ جادو یہ کفر ہے، جادو کرنا، جادو کا سیکھنا، یہ سب کفری اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں ہاروت و ماروت کے قصے میں ایک لمبی آیت میں اسے کفر قرار دیا ہے۔ استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک دو نہیں 10 دلیلیں موجود ہیں کہ جادو کفر ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ کس نے کفر کیا تھا؟ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ کیا کفر تھا ان کا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو سکھانے کو اللہ نے کیا کہا؟ کفر کہا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ کیا ان کا کفری عمل تھا؟ کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جادو سکھائے تو اس کا یہ عمل کفری عمل ہے، اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جادو خود کرے یا جادو سیکھے کسی دوسرے سے تو اس سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ واضح طور پر اگر کسی کو جادو سکھاتے تھے تو جس کو سکھاتے اسے کہتے لا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ تو سیکھنے والا سیکھنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس آیت میں ایک دو نہیں 10 دلیلیں موجود ہیں کہ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ کفریہ اعمال ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک خاتون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جس نے اسی طرح جادو کا ایک عمل سیکھا تھا۔ لمبا واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ خاتون کیا ہوئی؟ اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ جس نے اسے جادو سکھایا تھا ایک تنور جس میں آگ دہک رہی تھی اس میں پیشاب کرنے کے لیے کہا۔ لمبا واقعہ ہے۔ ایک خاتون جاتی بار بار اور ڈر کے مارے بھاگ آتی، پیشاب نہیں کرتی۔ آخر میں اس نے پیشاب کیا، اور جیسے ہی پیشاب کیا وہاں سے کوئی چیز اٹھی جو آسمان کی طرف چلی گئی۔ جو سکھا رہا تھا اس نے پوچھا کہ کوئی چیز تم نے دیکھی ہے؟ کہا کہ اس طرح ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے دل کے اندر ایمان تھا جو اب نکل چکا ہے۔ تب یہ خاتون پریشان ہو گئی اور پھر دوڑتے ہوئے مدینہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ جاننے کے لیے، لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے رسول دنیا میں اب نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور جا کے ان کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے تو کہتا کہ تم ان کی خدمت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے۔ تو اس طرح کی تفصیل ہے۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے تو یہ عمل اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اسی طرح کہیں پر جادو کا میلہ لگا ہوا ہو تو اسے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں پر لطف اندوزی کے لیے حاضر ہونا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر موبائل میں آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آ جائے جس میں اس طرح جادو کا عمل کیا جا رہا ہو، اس کے دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فوراً اس کو دور بھگائیں، اسکرول کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ وہاں پر رکنا کہ تھوڑا دیکھ لوں تھوڑی دیر کے لیے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لطف اندوزی بھی اس طرح کے غلط اور کفریہ اعمال سے
جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔